بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حضرات درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ واجب الاحترام عزیز دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم تمام جو مسلمان یہاں آپ کے اس علاقہ جگی والا جتوئی مظفر گڑھ میں اس مدرسے میں جمع ہیں، ہم سب مسلمان ہیں۔ مسلمان کہتے ہیں فرما بردار کو۔ مسلمان کا معنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے والے۔ الحمدللہ آپ کا بھی میرا بھی مسلمان گھرانے سے تعلق ہے۔ ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ سب سے پہلے کہ اللہ پاک نے ہمیں انسان بنایا ہے، ہم انسان ہیں۔ اللہ نہ کرے ہم انسان کی بجائے جانور ہوتے۔ آپ کے علاقے میں دیکھو گدے گھوڑے، روزانہ لوگ ان پہ سامان لاتے ہیں، لے کے جاتے ہیں، ڈنڈے بھی مارتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہم پہ فضل کیا کہ اللہ پاک نے ہمیں انسان بنایا، انسانی شکل دی، اور انسان اللہ کے قریب۔ قرآن کریم میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سب سے خوبصورت اگر کوئی شکل ہے تو وہ انسان کی شکل ہے۔ اب ہم تمام مخلوق کے اندر اشرف المخلوقات ہیں، جتنی مخلوق ہے۔ اب اللہ پاک نے ہمیں انسان بنایا، اس پر ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب دیکھو حالات جو لوگوں پر آتے ہیں، آپ کے تمام علاقے کے اندر سیلاب یا پاکستان میں مختلف شہروں میں سیلاب آئے ہیں، قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں یہ حالات ویسے نہیں آتے۔ یہ حالات ہمارے علاقے میں جہاں سے میرا تعلق ہے، ضلع اٹک سے، حضرو ہماری تحصیل ہے، ہم دریائے سندھ کے کنارے رہتے ہیں۔ دریائے سندھ کے یعنی دریائے سندھ جو ہے میرے اپنے گاؤں سے تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پہ، ٹوٹل 15 منٹ کا پیدل راستہ ہے دریائے سندھ تک۔ مگر الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے وہاں بھی خطرہ تھا۔ خطرے سے پہلے لوگوں کو آگاہ کیا گیا کہ دیکھو یہ خطرہ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے، اللہ نہ کرے اللہ پاک ہمیں بھی امتحان میں ڈالے، آپ اللہ پاک کی طرف رجوع کرو۔ دیکھو جب آدمی انسان اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے مانگتا ہے تو پھر اللہ پاک کے خزانے بہت بڑے ہیں، وہ انسان کو کسی کا محتاج نہیں کرتا۔ ایک قوم ایسی گزری ہے حضرت یونس علیہ السلام کی کہ ان کی غلطیوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، نبی کے ساتھ مذاق کرنے کی وجہ سے ان پہ عذاب آیا۔ مگر اس قوم پر آیا ہوا عذاب اللہ پاک نے ٹال دیا، تباہ نہیں کیا قوم کو۔ کیوں؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس قوم کو پتہ چلا کہ عذاب آ رہا ہے، اس سے پہلے انہوں نے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، جانوروں کو، اپنی ذات کو لے کر ایک میدان میں آئے اور آ کے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ ہم گنہگار ہیں، ہم مجرم ہیں، ہم سے قصور ہوا، ہم توبہ کرتے ہیں۔ اب آیا ہوا عذاب اللہ پاک نے ٹال دیا، وجہ کیا بنی؟ توبہ۔ میرے بھائیوں، آپ ہمارے مسلمان بھائیوں، ہم آپ کو اپنے سے اچھا سمجھتے ہیں، مگر آپ کے علاقے میں آ کر جب ہمیں یہاں پتہ چلا کہ ایسے سیلاب آیا، ایسے لوگوں پہ حالات آئے، تو میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ جب بھی اللہ نہ کرے ایسے حالات بنے، ہم اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب آپ نے دیکھ لیا اللہ کا مقابلہ کوئی نہیں۔ یہ عذاب اللہ تو ویسے عام انسانوں سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، مسلمان سے تو اللہ کو زیادہ پیار ہونا چاہیے۔ مگر کیا وجہ بنی؟ قرآن کریم بتا رہا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ خشکی تری میں یہ طوفان آتے ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، سیلاب آتے ہیں، یہ اللہ پاک فرماتے ہیں میں رب جب بیچتا ہوں جب بندے قصور کرتے ہیں۔
یہ بندوں کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا یا اللہ آپ ناراض ہوتے تو نشانی کیا ہوتی ہے؟ فرمایا جب میں ناراض ہوتا ہوں بارشیں بند کر دیتا ہوں، جب میں ناراض ہوتا ہوں ظالم حکمران بھیجتا ہوں، جب میں ناراض ہوتا ہوں پیسہ بخیلوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھ لو پیسہ کس کے پاس ہے، غریبوں کے ساتھ کیا بن رہا۔ حکومت وقت نے سیلاب والوں کے لیے کیا کیا؟ گھر تو آپ کے گر گئے نا، مکان تو آپ کے ختم ہو گئے، ہم تو آرام سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں اس وقت مسلمانوں میں خود غرضی بہت زیادہ ہے، ہمدردی نہیں ہے۔ وہ ہمدرد آپ کا دیکھو، ہم اٹک سے یہاں تک 10 گھنٹے کا سفر کر کے ہم آئے۔ ہمارا اپنے علاقے میں بھی دور دراز نہیں تو قریب سیلاب آیا ہوا ہے۔ ہم دور جا سکتے ہیں جہاں وہاں تک گئے، کس لیے بھائی؟ ہمیں پتہ چلا یہاں مسلمان ہیں، آپ کے علاقے میں غربت ہے، لوگ تعاون نہیں کر سکتے، حکومت بھی نہیں کر رہی۔ اب آپ کے جانور چلے گئے، آپ کے گھر جو ہے نا ٹوٹ گئے، آپ کا جانی مالی نقصان ہوا، تو مسلمان اس کو کہتے ہیں مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ اب دیکھو میرا یہ پورا جسم ہے، سر سے پاؤں تک، انگلی میں تکلیف ہوگی تو پورے جسم کو تکلیف، آنکھ میں تکلیف ہوگی تو پورے جسم کو تکلیف، سر میں تکلیف ہوگی تو پورے جسم کو تکلیف۔ مسلمان اس سے کہتے ہیں اگر دنیا کے کسی کونے میں مسلمان کو تکلیف ہو تو یہاں ہمیں بھی تکلیف ہونی چاہیے، مگر میرے بھائیو یہ نہیں ہے۔ ہر آدمی خود غرضی پہ لگا ہوا ہے، نام چمکانے پہ لگا ہوا ہے۔ ہم اس لیے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے، چلو یہ تو اب تھوڑا بہت آپ کے ساتھ کوئی لوگ آ رہے ہیں تعاون کر رہے ہیں، مگر آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ مسلمان ہونے کے ناطے دیکھو ہمارے اوپر کچھ اللہ کے حق کے، کچھ بندوں کے، ہم نہ اللہ کے حق پورے کر رہے ہیں نہ بندوں کے۔ مسجدیں ہماری بنی ہوئی ہیں، نماز ہم نہیں پڑھتے، قرآن ہمارے گھروں میں پڑھا ہوا ہے، تلاوت ہم نہیں کرتے۔ آج ہمارے بچے سارا دن دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ہم نے کسی بچے کو مدرسے میں داخل نہیں کیا، مسجد میں نہیں بھیجا، قرآن نہیں پڑھایا۔ اب بتائیے میں نے قرآن پڑھا، میں نے دین سیکھا، اس کا مجھے بھی فائدہ ہوا، میری ماں کو بھی فائدہ ہوا، میرے مرنے والے والد کو بھی اجر پہنچ رہا ہے۔ اب اگر اللہ نہ کرے میں دیندار نہ بنتا، میرے والد کو نہ قبر میں کچھ ملتا نہ حشر میں ملتا، بلکہ پوچھ ہوتی کہ آپ نے اپنی اولاد کو کہاں لگایا تھا۔ قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ میرے بھائی قیامت کے روز آپ اگر بال بچے والے ہیں، بیوی والے ہیں، بچوں والے ہیں، آپ سے اللہ پوچھے گا، یہ نہیں پوچھے گا اللہ پاک کہ آپ نے کتنا کمایا، گھر بنائے یا نہیں، کاروبار تھا نہیں، رزق جو ہے نا ڈھونڈا یا نہیں ڈھونڈا، محنت کی یا نہیں۔ اللہ یہ پوچھے گا کہ جو آپ کو زندگی دی کہاں گزار کے آیا، جو جوانی دی وہ کہاں گزاری، جو اللہ نے مال دیا اسے کہاں خرچ کیا، جو اللہ نے علم دیا اس پہ عمل کیا یا نہیں کیا۔ میرے بھائی یہ آخرت کے سوال ہیں۔ قبر کے اندر یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ جو توئی خاندان سے ہو، آپ مظفر گڑھ کے ہو، آپ پنجاب کے ہو، سندھ کے ہو، بلوچستان کے ہو، آپ کون سی قوم سے ہو، بھٹا قوم ہے یا کون سی قوم ہے، بھلے کو خان ہو کون، نہیں۔ قبر میں ایک ہی سوال ہوگا، من ربو کا، بتا تیرا رب کون تھا، من نبیوں کا، دس تیرا جو ہے نا بتا تیرا نبی کون تھا، ماں دینوں کا، بتا تیرا دین کیا تھا۔ میرے بھائی یہ قبر میں 3 سوال ہیں، غریب سے بھی، امیر سے بھی، ہر آدمی سے، اور جب تک ان سوالوں کے جواب آپ نہیں دیں گے قبر میں آپ کی جان نہیں چھوٹے گی۔ دنیا تو رہنے والی ہے، آج اللہ نے دکھا دیا کہ چلتے پھرتے انسان جانوروں کے سمیت پانی کے اندر بہ گئے۔ اللہ یہ کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی آزمائشیں لا کر ہمیں متنبع کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے۔ جیسے بچہ گھر میں غلطی کرتا ہے نا، پہلی دفعہ بچہ سگریٹ پکڑتا ہے، باپ کو پتہ چلتا ہے، تھپڑ مار کے ڈراتا ہے، اب اگر آئندہ سگریٹ پینا تو زیادہ سزا دوں گا۔ اللہ بھی بڑی محبت بندوں سے کرتا ہے، سمجھاتا ہے کہ دیکھو مسجدیں اللہ کا گھر ہے، وہ غیر آباد ہیں، ہم گھروں میں نماز نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں، صبح اٹھے شام تک دنیا کے کام۔ میرے بھائی دنیا نہ آپ نے پوری کی نہ پوری ہوگی، ایسے ہی ایک دن موت آ جائے گی، آپ مر کے قبر میں چلے جائیں گے، آپ کے پیچھے دعا مانگنے والا تک کوئی نہیں ہوگا، قبر پہ فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا، آپ کی قبر پر اتنا بڑا بڑا گھاس ہوگا، کوئی نکالنے والا گھاس نہیں ہوگا، پھر آپ اکیلے وہاں
پڑے ہوں گے وہاں کوئی بھی آپ کے کام نہیں آئے گا. وہاں کیا کام آئے گا؟ اعمال کام آئیں گے جو دنیا میں نیکی کے کام کیے. اگر آپ اس وقت آزمائش ہے، اللہ نہ کرے کل یہ آزمائش میرے گھر میں بھی آ سکتی ہے، مجھ میں بھی آ سکتی ہے، ہمارا علاقہ بھی ڈوب سکتا ہے. اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ میرے مسلمان بھائی ہیں، میں نے بات کی کہ شکر کرو، اللہ کا فضل ہوا، اللہ نے ہمیں انسان بنایا، یہ اللہ کا پہلا احسان. اور دوسرا احسان، اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. اللہ نہ کرے ہم ہندو ہوتے، ہم سکھ ہوتے، ہم یہودی ہوتے، ہم عیسائی ہوتے، ہم مجوسی ہوتے، بتاؤ ہم کچھ کر سکتے تھے؟ کچھ بھی نہیں. وہ بھی انسان ہے مگر غیر مسلم ہے. اللہ نے ہمیں مسلمان کی شناخت دی ہے. مسلمان، اللہ نے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا. ہمارے کان میں آذان ہوئی، ہمیں کلمہ پڑھایا گیا، ہمیں سنت کے مطابق نکاح پڑھایا گیا، ہمیں اسلام بتایا گیا، نماز بتائی گئی، اللہ رسول کا تعارف کرایا گیا، قرآن جیسی کتاب ملی. دوسرا اللہ کا احسان کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا. اور سب سے بڑا احسان، آخری احسان، بڑا احسان جو کروڑوں احسانوں کا ایک احسان ہے، اور وہ یہ احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا. نبیوں نے اس امت میں آنے کی خواہش کی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں اس امت میں جانا چاہتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس امت میں جانا چاہتا ہوں. نبی دعائیں مانگ رہی اللہ اس امت میں ہمیں بھیج. اللہ نے بغیر مانگے ہمیں اس امت میں بھیجا ہے، اور ہم آخری نبی کی امت ہیں. اس نبی نے راتوں کو رو کر، دن کو رو کر، نماز میں رو کر، سجدوں میں رو کر آپ کے لیے، میرے لیے دعائیں مانگی تھی. آج اس نبی کی زندگی کا ہم مذاق کرتے ہیں. یاد رکھو قیامت کا دن ہوگا، آپ کا باپ، آپ کی ماں، آپ کے بہن بھائی، آپ کے عزیز و اقارب، آپ کے اپنے، آپ کے دوست، آپ کے بیگانے کوئی کام نہیں آئے گا. قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخی و امی و ابی. اس دن بیوی، بچے، بہن، بھائی، رشتہ دار سب بھاگیں گے. اس دن ایک نبی ہوگا، تمام نبی کہیں گے یا رب نفسی نفسی، اللہ ہمیں بچا، ہمیں بچا، ہمیں بچا. میرے اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی جو اللہ سے کہے گی یا رب امتی امتی، اللہ میری امت کو بچا، میری امت کو بچا. تو میں آخر میں گزارش کروں گا، اس نبی کی ہم امتی ہیں. تو میرے بھائی اس نبی نے میرے لیے، آپ کے لیے رو رو کے دعائیں مانگی. کل وہی نبی ہوگا جس کا سہارا ہمیں لینا پڑے گا. وہی نبی میری آپ کی شفاعت کرے گا. ہم ایسے کام کر کے دنیا میں جائیں کہ اس نبی کے سامنے کھڑے ہو کے کہیں آقا تیری زندگی ہم نے اپنائی تھی. ابھی ربیع الاول کی آج 2 تاریخ ہے. ربیع الاول اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وفات کا یہ مہینہ ہے. یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہم ایسے کام نہ کریں کہ کل قیامت کے روز اپنے نبی کے سامنے شرمندہ ہو کے سر نیچے کریں. نبی پوچھے بتا میری زندگی تیرے گاؤں میں تھی، علاقے میں، تو میرا مذاق اڑاتا رہا. داڑیاں مونڈ کے، اس لیے گزارش کروں گا جو بھائی دیکھو میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، بتاؤ اس داڑھی کے ساتھ چہرہ میرا اچھا لگ رہا ہے یا نہیں؟ باب اچھا لگ رہا ہے تو پھر آپ کو کیا لگا ہے کہ خامخواہ نائی کو بھی پیسے دیتے ہو، اپنے لیے مسئلہ بھی بنایا ہوا ہے. بابا جنہوں نے داڑیاں بزرگوں نے رکھی ہوئی ہیں، عزت ہے، احترام ہے. حاجی صاحب اگر آپ کچھ بھی پڑے ہوئے نہیں، سر پہ سفید ٹوپی، داڑھی رکھ لی نا، آتے جاتے لوگ آپ کو حافظ صاحب کہیں گے، قاری صاحب کہیں گے، حاجی صاحب، حالانکہ آپ حاجی نہیں ہو، صرف ٹوپی داڑھی سے آپ کی عزت بڑھ گئی. یہ نبی کی سنت ہے، کسی اور کی سنت نہیں ہے. اگر پاکستان کے وزیر اعظم کی بات ہوتی، صدر کی بات ہوتی، کسی بڑے کی بات ہوتی، ملک چودھری کی بات، میں آپ کو کہتا چھوڑو بھائی ہم ان کے پیچھے نہیں چلتے. مگر یہ بات ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس لیے نیت کرو، نماز بھی پڑھنی ہے، گھر والوں سے بھی پڑھانی ہے. حالات آتے رہتے ہیں، حالات میں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اور رجوع اس وقت کرنا ہے کہ جب اللہ پاک انسان کو آزمائے. اس وقت نہیں، خوشی میں بھی اللہ سے مانگنا ہے. اب آپ کے علاقے میں شادی ہو، غمی ہو، شادی میں آپ کو پتہ ہے ڈھول بجانا گناہ کا کام ہے. آپ کو پتہ ہے فلاں فلاں رسم ہندوؤں کی ہے، فلاں فلاں کافروں کی ہے. میرے بھائی ہم نے ان کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ہم یہ کام نہ کریں. اب ڈھول بجائیں گے، گھر میں اللہ کی طرف سے لعنت آئے گی، برکت کہاں سے آئے گی؟ نقصان ہوگا. اس لیے گانے بجانے سے غمی آ گئی، وہ کام کرو جو شریعت نے بتائے. آسان ہے شریعت. اسلام پہ چلنا اتنا آسان ہے. یہ پانی کا گلاس ہے نا، اس کو میں ایسے پی لوں، ہو سکتا ہے تھوڑی سی مجھے تکلیف بھی ہو، پینے میں پریشانی بھی ہو، وقت بھی لگے. اس کو پینے میں تو وقت لگ سکتا ہے، مگر اسلام میں چلنا پانی پینے سے زیادہ آسان ہے. مگر کوئی چلنا چاہے، اب میں چل رہا ہوں، پگڑی ہے،
اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو پگڑی پہن کے نماز پڑھے اس سے 70 گنا نماز کا زیادہ اجر ملے گا. اب میں نے پہنی ہے، کوئی نقصان تو نہیں ہے، وہ 50 کلو وزن تو نہیں ہے، داڑھی رکھ لی، سفید کپڑے پہن لیے، میرے محبوب نے پہنے. اس لیے آپ بھی ہر وہ کام کریں جو اللہ کے حبیب نے کیا. نہیں پتا مدرسے والوں سے پوچھیں. اور پھر میں بھی اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں آپ بھی کریں. اللہ پاک کو مسلمانوں پہ یہ آزمائش آئی ہوئی ہے، اس آزمائش سے تمام مسلمانوں کو نکالے اور آئندہ کے لیے عزم کریں انشاءاللہ کہ ہم نے گناہوں کی زندگی سے نکلنا ہے. نیکی کے کام کرو تاکہ قبر میں جائیں تو قبر بھی ٹھنڈی ہو، اللہ کے محبوب کا دیدار ہو تو ہم آنکھ سے آنکھ ملا کر کہ اللہ کے محبوب ساری زندگی آپ کے طریقوں پہ گزاری. مجھے امید ہے یہاں بھی قبر میں اور حشر کے دن اللہ کے رسول سینے سے لگا لیں. یہ ہمارے لیے میرے بھائی خوش وقتی کی بات ہوگی. تو سارے اس کی کوشش کریں گے. درود بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم لک الحمد کما انت اہل وصلی علی سیدنا ومولانا محمد کما انت اہل وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی وأہل المغفرہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جو کچھ کہا جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اللہ کریم جو آزمائش مسلمانوں پہ آئی ہوئی ہے آزمائش میں مسلمانوں کو یا اللہ نکال، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ کریم ان پر جو آفات پریشانی آئی ہے اللہ کریم اس کو ان کا نعم البدل عطا فرما. اللہ کریم جب تک ہم زندہ رہیں قرآن اور سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ کریم جب موت آئے تو ہم سب مسلمانوں کی زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد، سب پڑھ لے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری اور ساری فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. آمين.